اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور کرم ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تب بھی ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر ہماری محنت کے ہمیں ایمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظیم ترین نعمت عطا فرمائی ہے۔ شریعت کا مل جانا یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، اور شریعت کے بنیادی طور پر 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اسلام، نمبر 3 احسان۔ ایمان کہتے ہیں عقائد کو، اسلام کہتے ہیں اعمال کو، اور احسان کہتے ہیں اخلاق کو۔ اسلام کا تعلق ظاہر جسم کے ساتھ ہے، اور ایمان کا تعلق انسان کے قلب اور دل کے ساتھ ہے، اور احسان کا تعلق دل میں مخفی اور چھپی ہوئی کیفیات کے ساتھ ہے۔ شریعت میں ان تینوں چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ زور ایمان اور عقائد پر ہے، اس کے بعد اسلام اعمال پر ہے، اور پھر احسان اور اخلاق پر ہے۔ عمل نظر آتا ہے اور احسان نظر نہیں آتا۔ جسے ہم اخلاق کہتے ہیں یہ اخلاق نہیں بلکہ اعمال ہیں، اور اخلاق کا نتیجہ ہے۔ فلاں شخص بڑا بردبار ہے، بڑا صابر ہے، اور بڑا اچھا ہے، مروت ہے، یہ اعمال ہیں، یہ اخلاق نہیں ہیں۔ اخلاق دل میں اس چھپی کیفیت کا نام ہے جو انسان کو اعمال پر برانگیختہ کرے اور اعمال پر ابھارے۔ تو خلق اور چیز ہوتی ہے اور عمل اور چیز ہوتی ہے۔ مثلا اللہ کے راستے میں لڑنا، اسے جہاد اور قتال کہتے ہیں، لیکن جو وصف اس قتال اور جہاد پر برانگیختہ کرے اسے شجاعت کہتے ہیں۔ قتال نظر آتا ہے، وصف شجاعت نظر نہیں آتا، شجاعت کا نتیجہ نظر آتا ہے۔ کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرے اسے انفاق کہتے ہیں، صدقات کہتے ہیں، لیکن انفاق پر برانگیختہ کرنے والی چیز سخاوت ہے، اور سخاوت ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جو انسان کو پیسہ خرچ کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ وہ کیفیت نظر نہیں آتی، اس کیفیت کا نتیجہ نظر آتا ہے۔ گھر سے باہر نکلیں، نامحرم عورت ہے، اس نامحرم عورت کو دیکھ کر اپنی آنکھ کو جھکانا، اسے غض بصر کہتے ہیں۔ آنکھ کو جھکا لینا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ غض بصر ہے۔ یہ غض بصر خلق نہیں ہے، بلکہ خلق وہ آدمی کی قلبی کیفیت حیا ہے جس کا نتیجہ غض بصر ہے، اور ہم غض بصر کو خلق سمجھتے ہیں۔ غض بصر خلق نہیں ہے، غض بصر یہ عمل ہے، اور حیا جو قلبی کیفیت ہے وہ خلق ہے۔